اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آصف تابانی اور آپ دیکھ رہے ہیں از نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن آمد سرکار۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں وہ دینی اور وہ علمی شخصیت جن کے والد صاحب کی اس دین اسلام کے لیے بے پناہ جنہوں نے خدمات انجام دی۔ آپ جو ہے دارالعلوم غوثیہ کے بانی اور محترم اعلیٰ بھی رہ چکے ہیں۔ میں ان کے صاحبزادے کے ساتھ موجود ہوں، جناب محمد عزیر صدیقی ہزاروی صاحب۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے۔ حضرت سب سے پہلے ہمارے چینل کی جانب سے، ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ کو ربیع نور شریف کی بہت بہت مبارکباد۔ خیر مبارک، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ اپنا قیمتی ترین وقت نکال کر یہاں تشریف لائے اور ہماری آواز اہل پاکستان اور خصوصاً پاکستان کے نوجوانوں تک پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ اچھا حضرت، ہمارا جو یہ سیگمنٹ ہے یہ بہت مختصر دورانیے کا ہوتا ہے، تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایک جامع نچوڑ جو سوالات کے جوابات ہیں، تاکہ جو ہمارے دیکھنے والے سوشل میڈیا کے صارفین ہیں ان تک یہ پیغام پہنچے۔ تو حضرت، جو سوشل میڈیا کے جو صارفین ہیں، ایک سوال ہے ان کا جو کافی گردش کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا میلاد خود منایا؟ اور کیا صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا؟ اور جو میلاد ہم منا رہے ہیں، کیا وہ میلاد اور اس دور کے میلاد میں ڈفرینس کیا ہے؟ جی، بہت شکریہ۔ یہ بہت قیمتی ترین سوال ہے اور اہم ترین سوال ہے۔ بنیادی طور پر میں یہ عرض کروں کہ آج کل جو سوشل میڈیا کا دور ہے، خاص طور پر اس میں ہمارے ہاں جو نوجوان ہیں خاص طور پر، وہ ہمارے اغیار کا ایک بہترین یوں سمجھے ٹارگٹ رہا کرتے ہیں۔ اور اہل سنت و جماعت جو 1400 سالہ ایک تاریخ رکھتے ہیں، اور 1400 سالہ تاریخ کا ایک تسلسل ہے جو ہمارے عقائد، ہمارے نظریات اور ہمارے وہ معمولات جن کا تعلق 1400 سالہ تاریخ سے ہے، ہم جب اس کی بات کرتے ہیں تو ہمارے اغیار اور وہ طبقہ فکر جو ہمیشہ سے ولادت باسعادت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں یا اس طرح کے انداز سے پیش آتا ہے کہ جو 1400 سالہ تاریخ میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس حوالے سے ان لوگوں کا وہ ٹارگٹ رہتے ہیں نوجوان کہ ان کے ذہن میں ایسے سوالات وہ ڈالتے ہیں کہ یہ ولادت باسعادت یہ کوئی 100 سالہ پرانا طریقہ کار ہے۔ خاص طور پر برصغیر پاک و ہند میں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ میلاد انہوں نے ایجاد کیا ہے خدا نخواستہ، یا اس قسم کے پروپیگنڈے پیش کیے جاتے ہیں۔ اور اس میں مختلف قرآنی آیات اور احادیث جو بغیر کانٹیکسٹ کے بیان کی جاتی ہیں، اس کو بیان کرنے کے بعد وہ ہمارے نوجوانوں کے ذہن میں اس قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں کہ جناب قرآن میں کہاں میلاد ہے، اللہ کے رسول نے کس طرح میلاد منایا ہے، یا صحابہ اکرام کا عمل اس پر کیا رہا ہے، تو ہمیں وہاں تاریخ میں نہیں ملتا تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ آپ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں تو سورہ یونس میں آیت نمبر 58 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ جب اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تمہیں عطا کی جائے تو فَلْيَفْرَحُوا، اس پر خوشی مناؤ۔ اب فَلْيَفْرَحُوا کا معنی کسی بھی ڈکشنری میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں تو عربک جب اردو میں آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو فَلْيَفْرَحُوا کا معنی بس آپ کو خوشی منانا ہی ملے گا۔ جب آپ خوشی منانے کی بات کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ سارے تمہارے دھن دولت سے بہتر ہے جو خوشی تم اللہ کی نعمت اور رحمت اور فضل پر مناؤ گے۔ اب آپ ذرا اپنی آنے والی زندگی میں یا اپنی دنیاوی زندگی میں آپ گاڑی خریدتے ہیں، آپ بنگلہ بناتے ہیں، آپ کی نوکری لگ جاتی ہے، آپ کا انکریمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کی پروموشن ہو جاتی ہے، آپ کے دوست آپ سے ٹریٹ مانگتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے گاڑی لینے پر مٹھائی مانگتے ہیں، آپ کے گھر والے آپ سے نیا مکان بنانے پر آپ کے رشتہ دار آپ سے دعوت مانگتے ہیں، تو پھر آپ اس دعوت پر جو ہے وہ انہیں کھانا کھلاتے ہیں، دوستوں کو ٹریٹ دیتے ہیں، یہ سارے اعمال آپ کرتے ہیں۔ آپ کا اس وقت ذہن میں سوال نہیں آتا کہ جناب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ اس پر شرعی دلیل کیا ہے، اس کا فلاں مسئلہ اس کا کس آیت سے استنباط ہے، اللہ کے رسول نے گھر لینے پر مٹھائی کھلائی تھی یا نہیں کھلائی تھی،
نوکری لگنے پر مٹھائی کھلائی تھی یا نہیں کھلائی تھی، لیکن اللہ ہمارے نزدیک آپ جب گھر لیں، گاڑی لیں، بنگلہ لیں، نوکری لگے، آپ جب اس نعمت پر خوشی منائیں گے، اس آیت کی روشنی میں آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کو دوستوں کو کھانے کھلانے پر بھی ثواب ملے گا۔ تو جب آپ دوستوں کو کھانا کھلانے پر آپ یہ سمجھ لیتے ہیں میں نے خوشی کا اظہار کیا اپنی، تو کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، اور آقائے نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد وہ نعمت عظمیٰ ہے، ان سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، کہ پیارے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں نے یہ زمین و آسمان ہی نہیں بنانے تھے، گویا ہمیں وجود ملا ہے تو حضور کی وجہ سے ملا ہے، حضور نعمت عظمیٰ ہے، حضور کی آمد پر خوشی منانا، قرآن کہہ رہا ہے کہ خوشی مناؤ اللہ کے فضل پر اور اللہ کی رحمت پر، اللہ کا حضور سے بڑا فضل کوئی اور نہیں ہے، اللہ کی رحمت حضور سے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ جب آپ اپنے گھر میں کوئی رحمت آنے پر خوشی منا سکتے ہیں تو اللہ کے رسول کی آمد پر خوشی منانا ہمیں یہ قرآن سمجھا رہا ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول نے خود میلاد منایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے، ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ میں فیہ ولدت، اس میں میں پیدا ہوا ہوں، تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب آپ کہیں کہ جناب سوشل میڈیا پر یہ بات ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھا اور آپ روزہ رکھیں، پھر آپ یوں باہر نکل کر جلسے جلوس کیوں منا رہے ہیں، آپ یوں یہ محافل کیوں سجا رہے ہیں، آپ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ روزہ رکھیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور بالکل یہ باعث ثواب ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے، لیکن ہر زمانے کا ایک عرف ہوتا ہے، ہر زمانے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے بھی میلاد منایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک میں موجود تھے اور صحن مسجد نبوی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے حلقہ بنائے بیٹھے تھے، گیدرنگ تھی آپس میں۔ اللہ کے رسول اپنے حجرہ مبارک سے نکلے اور صحابہ کرام کے پاس گئے، ان سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے حدیث میں آیا کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے تھے اور اس کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے آپ کو ہمارے درمیان بھیجا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے جواباً یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، فرمایا تم قسم کھاتے ہو کہ تم یہی کر رہے تھے، قسم کھاتے ہو؟ صحابہ کرام کی صداقت پر حضور کو شک نہیں تھا، تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ حضور نے پھر فرمایا کہ میں تم سے اس لیے قسم نہیں اٹھوا رہا کہ مجھے تمہاری صداقت پر کوئی شک ہے، اس لیے قسم اٹھوا رہا ہوں کہ میں اپنے حجرے میں تھا، تم یہاں یہ کام کر رہے تھے، جبریل سدرہ چھوڑ کر یہاں میرے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے آپ کے یہ جو غلام یہاں بیٹھے جو عمل کر رہے ہیں نا، اس پر رب تعالیٰ عرش اعظم پر خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتا ہے، خوشی اور مسرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اچھا دو چیزیں ہو گئی، وہاں شکر یعنی ذکر ہو رہا تھا، اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور اللہ کا شکر ادا ہو رہا تھا حضور کی آمد پر۔ میلاد اسی کو کہتے ہیں، میلاد اسی کو کہتے ہیں، حضور نے روزہ رکھا، آپ روزہ رکھیں، آپ حلقہ ذکر منعقد کریں، دونوں چیزیں باعث ثواب ہیں۔ لیکن اس دور میں اور آپ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، بڑی بڑی محافل ہوتی ہیں، نعت خواں حضرات آتے ہیں، مقررین آتے ہیں، خطابات ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے جناب یہ کیوں کر رہے ہیں آپ، ہم کہتے ہیں یہ عرف ہے، ہم محبت میں کر رہے ہیں، ہم محبت میں کر رہے ہیں۔ تو جناب اس زمانے میں کیوں نہیں تھا؟ تو اس زمانے میں تو مساجد میں نیچے ماربل نہیں لگا ہوا تھا، اس زمانے میں آسمان یہاں چھت پر پنکھے تو نہیں لگے ہوئے تھے، دیواروں پر ٹائلیں تو نہیں تھیں۔ آپ اس ماربل کو اکھڑوائیے، دیواروں سے ٹائل اکھڑوائیے اور پنکھا اتروائیے اور گھارا کی لیپی ہوئی زمین پر سجدہ ریز ہو کر پھر اعتراض کیجئے کہ آپ میلاد ایسا کیوں مناتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جناب جیسے وہ آپ مسجد کو سجا سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ مسجدوں کو پکی نہ بناؤ، یہاں صراحت موجود ہے کہ مسجدوں کو پکی نہ بناؤ، لیکن جب گھر لوگوں کے عالیشان ہو گئے، جو ہے وہ ڈرائنگ روم بہترین ہے، بیڈ روم بہترین ہے، سب کچھ بہترین ہے، ماربل لگے ہوئے ہیں، سب کچھ لگا ہوا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جب آپ کے گھر میں یہ سب کچھ سہولت ہے تو اللہ کے گھر میں یہ کیوں نہیں ہوگی۔ اس وقت اللہ کا گھر بھی ایسے ہی تھا اور لوگوں کے گھر بھی کچے تھے، کچے مکانات تھے، تو آپ کہیں کہ جناب ہم ماربل ثواب سمجھ کر تو اس پر سجدہ نہیں کر رہے، ہم پنکھے کے نیچے ثواب سمجھ کر، تو جناب آپ جب کسی سے چندہ لیتے ہیں تو
تو آپ کہتے ہیں مسجد میں ایک پنکھا لگوائیے، اللہ تعالیٰ آپ کے مرحومین کو قبر میں ثواب دے گا۔ کسی سے بغیر ثواب کی نیت کے پنکھا لے کر دکھائیں مسجد کے لیے تو آپ کو 2 پنکھے بھی مل جائیں تو کمال ہو جائے گا۔ لیکن کمال یہ ہے کہ آپ اس کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے مرحوم والد کو، والدہ کو قبر میں ثواب ملے گا جب مسجد میں پنکھا چلے گا۔ تو جب پنکھے کا ثواب ہو سکتا ہے تو پنکھا تو حضور کے دور میں نہیں تھا۔ آج بڑی محفل سجا کر میں اگر یہ کہوں کہ اس محفل کا ثواب مجھے اور میرے والدین کو قبر میں ضرور ملے گا تو اس میں مذائقہ کیا ہے؟ اس میں مذائقہ کیا ہے؟ آج بڑے بڑے مدارس ہوتے ہیں، لوگوں کو کہا جائے کہ اتنا بڑا مدرسہ، تو وہ کہتے ہیں حضور نے بھی مدرسہ بنایا تھا۔ حضور نے کون سا مدرسہ بنایا تھا؟ تو کہا صفہ چبوترا بنایا تھا۔ وہ تو چبوترا تھا جس کے اوپر کھجور کے پیڑ تھے، آپ بھی چبوترے بنائیں، اس پر کھجور کے پیڑ بنائیں اور اس کے نیچے جو ہے وہ نہیں۔ لیکن آج تو بڑی شاندار ترین عمارت ہوتی ہے، اس کے اندر ایئر کنڈیشن لگا ہوتا ہے، طلباء کے لیے ڈیسکیں موجود ہوتی ہیں، استاد کے لیے نرم اور کشادہ سیٹس موجود ہوتی ہیں، گدے موجود ہوتے ہیں، اس پر بیٹھ کر وہ حدیث کی وہ کتاب کھول کر پڑھاتا ہے کہ جو حدیث کی کتاب حضور کے دور مبارک میں نہیں تھی، پرنٹنگ آج ہوئی ہے، آج سے 100 سال 200 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن آج اس دور آج آپ وہ کتاب کھول کر آپ کہتے ہیں یہ دین کے فائدے کا کام ہے۔ تو اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ جناب جب آپ اللہ کے رسول کا میلاد اس طور پر مناتے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں محبت بیٹھتی ہے، لوگوں کے دلوں میں پیار بیٹھتا ہے۔ اس دور میں تو مائک بھی نہیں تھا، حضور تو بغیر مائک کے نماز پڑھاتے تھے، آج ہر مسجد میں مائک موجود ہے۔ آپ کہتے ہیں وہ آسانی کے لیے ہے، لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ حضور کی ولادت کا جشن ہم اس طرح مناتے ہیں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک پیغام جائے۔ ہمارا جتنا مال حضور کے ولادت کے لیے خرچ ہوگا یہ ہمارے لیے سعادت اور باعث برکت ہوگی۔ ناظرین ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، بریک سے واپسی آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ لیاقت آباد میں لوکیٹڈ ہے، یہاں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ الحدیث مفتی عبدالعلیم صدیقی ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آج سے کم و بیش کوئی 50 سال پہلے اس مسجد میں آئے اور امامت اور خطابت کے فرائض سے انجام دینا شروع کیے۔ 50 سال سے یہ اہل سنت کا مرکز الحمدللہ، چاہے وہ 12 ربیع الاول ہو، چاہے وہ حضور غوث اعظم کی 11ویں ہو یا خواجہ صاحب کی 6ٹھی ہو یا ماہ رمضان کی جتنے جو ہے وہ پروگرامات مذہبی طور پر ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم جوش و خروش سے اور عقیدت اور محبت سے اس کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اور مناتے بھی ہیں۔ چاہے وہ ناموس رسالت کا کوئی مسئلہ ہو، عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ ہو، الحمدللہ لیاقت آباد کی یہ جامع مسجد ہمیشہ صف اول کے سپاہیوں میں ہمیشہ ہمارے والد صاحب کی محنت اور کاوشوں کے ذریعے سے نظر آتی ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قبلہ قائد ملت اسلامیہ امام انقلاب علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر اثر رہ کر تربیت انہوں نے پائی، اور عقیدہ ختم نبوت ہو یا حضور کی ولادت بسعادت کے حوالے سے 12 ربیع الاول کا موقع ہو، یہاں تقریباً 50 سال سے 12 ربیع الاول کو بعد نماز ظہر یہاں سے جشن عید میلاد النبی کا عظیم و شان جلوس نکلتا ہے۔ ایک تو 12 ربیع الاول کے جلوس کے حوالے سے اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہمارے ہاں جو اہل علاقہ ہیں، جو محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، وہ ایک بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں جلوس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے اور اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر کے نظاروں کے بجائے زمین کی طرف جھکا کر ایک باادب طریقے سے اللہ کے رسول کے لیے کی محبت میں جو ہے وہ قدم بڑھاتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک سوال سوشل میڈیا پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جناب آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور محبت میں اپنی روڈ پر چل رہے ہیں، جلوس نکال رہے ہیں۔ ہمارے والد صاحب بھی 40 سال تک اور 10 سال الحمدللہ مجھے یہاں ہو گئے امامت اور خطابت کے فرائض سے انجام دیتے ہوئے۔ 40 سال والد صاحب بھی لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے، اور 10 سال سے ہمارا بھی درس و تدریس کا یہی سلسلہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کا یہی سلسلہ ہے کہ جناب روڈ اپنا ہی بینر، اپنا ہی خرچہ، اور اس پر چل کر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت رسول اللہ سے کر رہے ہیں، تو یہ جناب یہ کیسی محبت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی شے ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی عمل کریں اور دعویٰ محبت کا ہونا، لیکن اس میں گناہ نہیں ہونا چاہیے، گناہ کا عنصر شامل حال نہیں ہونا چاہیے، حرام کا عنصر شامل حال نہیں ہونا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے۔ یہ چند شرائط کے بعد اللہ کے رسول کی محبت میں آپ کچھ بھی کریں، آپ کو دلیل کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ میں آپ کے توسط سے سوشل میڈیا کے نوجوانوں کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج جو عید میلاد النبی پر یا اس خوشی پر یا محبت پر دلیل مانگتا ہے نا،
آپ ان کو آج سے 1450 سال پہلے لے جائیں تاریخ میں. اللہ کے رسول نے خواب دیکھا اور خواب دیکھنے کے بعد صبح اٹھ کر صحابہ کرام کو کہا کہ میں نے عمرے پر جانا ہے. صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے کہ ہم نے بھی جانا ہے. یہ تقریباً 6 ہجری کا آخر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اصحاب کے ساتھ مکے سے نکلے مدینے کی طرف, اور راستے میں جا کر حدیبیہ کے مقام پر جو ہے وہ پڑاؤ ڈال دیا, اور وہاں آگے ناکہ بندی تھی کہ جناب یہاں سے آگے مکہ میں نہیں جانے دیں گے آپ کو. کفار مکہ کے ساتھ مذاکرات شروع ہو گئے. یہاں سے حضرت عثمان چلے گئے اور وہاں سے مختلف جو ہے وہ سفیر آتے رہے. اس میں ایک عروہ بن مسعود تھے جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا. آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں تو اس میں حضرت عروہ بن مسعود کا اس دور کا بیان کہ جس دور میں انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, وہ جب آئے مذاکرات کے لیے سفیر بن کر, تو واپس جا کر انہوں نے قریش مکہ کو کہا کہ تم کس سے لڑنا چاہتے ہو؟ میں نے واللہ قیصر کے دربار میں گیا ہوں, قیصر روم کا بادشاہ, اس کے دربار میں گیا ہوں. میں کسرا یعنی ایران کا شہنشاہ, اس کے دربار میں گیا ہوں. میں نجاشی کی بات جو ہے وہ دربار میں گیا ہوں. میں نے قیصر کی شان, کسرا کا دبدبہ اور نجاشی کی ہیبت اس کی رعایا پر دیکھی ہے, لیکن واللہ جو میں منظر حدیبیہ کے مقام پر دیکھ کر آیا ہوں نا, ویسا عظمت اور شان میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کی نہیں دیکھی. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر بیٹھ کر جو بیٹھے ہیں, اور ان کی شان یہ ہے. آگے عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ کیسا ادب کرتے ہیں حضور کا. بخاری میں وہ موجود ہے کہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور اپنا لعاب دہن ڈالنا چاہتے ہیں زمین پر تو 1400 دوڑ پڑتے ہیں, یا رسول اللہ لعاب دہن زمین پر نہیں جانا چاہیے, ہمارے ہاتھوں پر آنا چاہیے, ہم اسے اپنے ہاتھوں پر مل کر اپنے چہروں پر ملیں گے. تو مجھے بتائیے 1400 اصحاب جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں دین اصحاب سے ملا ہے, 1400 اصحاب کے پاس حدیبیہ میں کون سی قرآن کی آیت تھی جس میں لکھا ہوا تھا کہ حضور کا لعاب دہن چہرے پر ملنا ہے, جسم پر ملنا ہے؟ وہ عروہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور وضو کرتے ہیں, وضو بناتے ہیں تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا, بلکہ صحابہ 1400 دوڑ پڑتے ہیں کہ آپس میں جھگڑا کر جاتے ہیں کہ مجھے ملنا چاہیے تھا, یہ فیض مجھے ملنا چاہیے تھا. مجھے بتائیں آصف بھائی کہ جناب کون سی قرآن کی آیت میں لکھا ہے کہ حضور کے وضو کا پانی جو ہے وہ چہرے پر ملنا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں, وہ 1400 اصحاب کی محبت تھی. تو جب ان کی محبت بغیر دلیل کے مانی جا سکتی ہے تو آج ہماری محبت بغیر دلیل کے کیوں نہیں مانی جا سکتی؟ آج ہم اسی طرح والد صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر, اور خاص طور پر امام احمد رضا کے بتائے ہوئے راستے پر حضور کی محبت میں روڈوں پر بھی نکلتے ہیں, مساجد میں بھی محافل ہوتی ہیں, مختلف سیمینارز ہوتے ہیں, شمائل رسول کے درس ہوتے ہیں, خصائص رسول کے درس ہوتے ہیں. اس طرح ہم کیا کرتے ہیں, اپنی آنے والی نوجوان نسل کو جو ہے وہ تعلیم دیتے ہیں, اور ان کے دلوں میں محبت, پیار اور الفت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جاگزیر کرنے کی ایک صحیح اور کوشش کرتے ہیں. سبحان اللہ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پذیر پہ پہنچتا ہے, اور میں بے حد شکر گزار ہوں حضرت علامہ محمد عزیر صدیقی ہزاروی صاحب کا, جنہوں نے ہمارے چینل کو اس مصروف جو ماہانہ جو ان کی محافل ہیں, جو ان کے پروگرامات, اس میں بھی انہوں نے ہمارے چینل کو ٹائم دیا. اور اس پورے پروگرام کا جو سیگمنٹ تھا اس کا مورل آف دا سیگمنٹ ایک ہی تھا. جب کوئی پوچھے کہ میلاد نبی کرنا کہاں لکھا ہے تو کہہ دینا ہمارے نصیب میں لکھا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.